یہ 780 قبل از مسیح کا زمانہ تھا۔ ان دنوں فلسطین پر یہودی بادشاہ یروبعام کی حکومت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ گزر چکا تھا اور بنی اسرائیل 2 ریاستوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ سلطنت یہودا پر اشوریہ حکومت کا قبضہ تھا، جبکہ بنی اسرائیل کے 2 قبیلے سلطنت اسرائیل میں آزاد تھے۔ یہ لوگ ہی خداوند یکتا کو ماننے والے اور نمائندے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے اور خدا کی چنی ہوئی قوم تھی۔ لیکن اس دور میں بنی اسرائیل خدا کو بھول کر گمراہی کے راستے پر چل پڑے تھے۔ اسرائیل میں خوشحالی اور نعمتیں موجود تھیں، لیکن بادشاہ یروبعام کی نااہلی اور عمرہ کی مزید مال و دولت کی لالچ نے اسرائیل میں امیر و غریب طبقہ پیدا کر دیا تھا۔ عمرہ مزید امیر ہوتے جا رہے تھے، جبکہ نچلے طبقے کی حالت حکومتی ٹیکس اور استحصال کے باعث بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اسرائیل کی حالت بالکل آج کے سرمایہ دارانہ نظام کی طرح ہو چکی تھی۔ عمرہ سود خور اور تاجر مال و دولت کے نشے میں چور ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل خدا سے کیے گئے اس عہد کو بھلا بیٹھے تھے جو انہوں نے مصر سے نکلتے وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لیا تھا۔ اسرائیل میں رشوت، استحصال، ظلم، گناہ اور بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ عدالت انصاف کا نظام تباہ ہو چکا تھا۔ عدالتوں کے فیصلے صرف امیروں کے حق میں دیے جاتے تھے۔ بنی اسرائیل یوم بست کے بھی خلاف چلے گئے اور مال کمانے کی خاطر ساتوں دن بازار لگنے لگے۔ اسرائیلیوں نے کیانی دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو بھلا بیٹھے تھے۔ بیت ایل، یروشلم اور سامریہ جیسے شہروں میں پھر سے بچھڑے کی پوجا شروع ہو گئی تھی۔ گزشتہ نبیوں کے ذریعے خداوند نے بنی اسرائیل کو یہ ڈر سنایا تھا کہ اگر تم میرے حکم کو نہ مانو گے تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ لہٰذا اشوریوں، بابل اور مصریوں نے کئی مرتبہ سلطنت اسرائیل پر بھی حملہ کیا۔ کئی دفعہ اسرائیلیوں کی زمین پر سوکھا پڑا، شہروں میں بجلیاں گری، فصلوں میں کمی آئی اور طرح طرح کی بیماریاں پھیلتی گئیں۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے توبہ نہ کی۔ اس کے برعکس جب کوئی آفت آتی تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے اور خوشحالی آنے پر وہ دوبارہ برائی کے کاموں میں لگ جاتے۔ ان دنوں اللہ رب العزت نے ہوسے نبی سے کلام کیا اور انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو دعوت دیں۔ عبرانی زبان میں لفظ ہوسے کا مطلب نجات یا نجات دہندہ ہوتا ہے۔ تورات میں آپ کے والد کا نام بیری لکھا گیا ہے۔ ہوسے کی پیدائش اسرائیل کی شمالی ریاست سامریہ میں ہوئی تھی۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مشہور جادوگر سامری نے بچڑا بنا کر لوگوں کو اس کی پرستش میں لگا دیا تھا۔ ہوسے نبی کا تذکرہ اور مکمل قصہ تورات میں ملتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آپ کی کہانی اور پیشن گوئیوں کے متعلق ایک باب موجود ہے جسے دی بک آف ہوسے کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب ہوسے نبی کو انبیاء اصغر مانتے ہیں۔ دراصل جس طرح اسلام میں نبی اور رسول کا فلسفہ موجود ہے، اسی طرح اہل کتاب کے ہاں پیغمبر اکبر اور پیغمبر اصغر کا نظریہ ملتا ہے۔ وہ پیغمبر جن سے خدا نے زیادہ کلام نہیں کیا، صرف چند مرتبہ اللہ رب العزت نے ان سے باتیں کی اور اللہ رب العزت کا فرشتہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ وحی لے کر نازل نہ ہوا، انہیں وہ انبیاء اصغر مانتے ہیں، جن میں آموس، آرمیہ، ناہوم اور زکریا علیہ السلام وغیرہ شامل ہیں۔ ان پیغمبر اصغر کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی بہت کم آیا ہے۔ البتہ تفسیر قصص الانبیاء اقوال صحابہ میں ان نبیوں کا واقعہ ملتا ہے۔ ہوسے نبی کا ذکر بھی قرآن پاک میں کہیں موجود نہیں، البتہ مشہور مورخ اور سوانح نگار ابن اسحاق نے المغازی اور اليسرا میں ہوسے علیہ السلام کو نبی لکھا ہے اور آپ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح جدید اسکالرز نے عبداللہ یوسف علی نے اپنی تفسیر میں سورہ مائدہ کی آیت کے ضمن میں ہوسے علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال اسلامی اور اسرائیلی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہوسے علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے اور اسرائیلیوں کے 12 انبیاء اصغر میں آخری نبی تھے جنہوں نے قرب قیامت کے متعلق پیشن گوئیاں کی تھی۔ بہرحال خدا نے ہوسے نبی کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو دعوت دیں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خبردار کیا، انہیں بت پرستی سے توبہ کرنے کو کہا، سود اور رشوت کو ترک کر دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے کیا وعدہ کیا تھا۔
خدا اسرائیلیوں کے جس عمل سے سب سے زیادہ غضبناک تھا وہ مورتی پوجا تھی، کیونکہ خدا نے اسرائیلیوں کو اس کام کے لیے چنا تھا کہ وہ اس زمین کو باطل دیوتاؤں سے پاک کریں اور انسانیت کو واحد اللہ رب العزت کی عبادت سے جوڑیں۔ لیکن خود اسرائیلی اس شرک و کفر میں پڑ گئے اور پتھروں کو اپنا خدا بنا لیا۔ ہوسے نبی نے انہیں بار بار راہ راست پر لانے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کا انکار کر دیا اور اپنے کفر پر قائم رہے۔ اب ہوسے نبی علیہ السلام خود ان اسرائیلیوں سے بیزار ہو چکے تھے اور جب آپ انہیں بت پرستی کرتے ہوئے دیکھتے تو غضبناک ہوتے۔ قریب تھا کہ ہوسے نبی علیہ السلام انہیں کوئی بددعا دے دیں یا اللہ رب العزت سے ان کے لیے کسی بڑے عذاب یا قہر نازل ہونے کی خواہش کر دیتے، لیکن اس سے پہلے خدا نے ہوسے نبی سے کلام کیا اور انہیں بتایا کہ بار بار خدا کے عہد توڑنے اور اپنے خالق کو دھوکہ دینے کے باوجود اپنے بندوں کے لیے خدا کا پیار کم نہ ہوا۔ اپنی محبت اور خدائی کو بتانے کے لیے خدا کے حکم سے ہوسے نبی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک دن بادشاہ یروبعام کے بیٹے کی سالگرہ کے موقع پر شہر کے تمام لوگ جشن میں اکٹھا تھے۔ جب وہاں ہوسے نبی لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے آئے تو آپ کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس کا نام دبلام تھا۔ دبلام ایک نیک اور بوڑھا شخص تھا جو ایک خدا کی عبادت کرتا تھا۔ دبلام نے ہوسے نبی کو بتایا کہ بادشاہ یروبعام شہر کی تمام خوبصورت لڑکیوں کو پکڑ کر اپنے محل میں لایا ہے اور انہیں ناچ گانے، فحش کام اور زنا کے لیے مجبور کر رہا ہے، لہذا اس کی ایک بیٹی جس کا نام جمر ہے اسے 20 سپاہیوں نے پکڑ کر تاجروں کو بیچ دیا ہے اور اسے فحاشہ بنا دیا ہے۔ یہ سن کر ہوسے نبی کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے دبلام کو صبر کرنے کی تلقین کی اور واپس گھر آ گئے۔ اس رات اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام سے کلام کیا اور انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور دبلام کی بیٹی جمر کو، جو کہ ایک فاحشہ ہے، اس سے شادی کر لو۔ یہ اس وقت کے لیے ایک ذلت امیز اور غیر مہذب بات تھی کہ ایک شریف اور اعلیٰ نسل کا انسان کسی فاحشہ عورت سے شادی کرے۔ اس کام کو اس وقت اسرائیل سماج میں بہت ہی بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ آج کے دور میں بھی اسے برا سمجھا جاتا ہے، لیکن حضرت ہوسے علیہ السلام نے خدا کے حکم کے آگے ایک سوال نہ کیا اور نہ یہ سوچا کہ یہ سماج یا خاندان اس شادی کے متعلق کیا کہے گا۔ آپ علیہ السلام اگلے دن جمر کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر جمر حیران ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام ایک شریف نفس انسان ہیں، جبکہ ایک میں فاحشہ اور بدکار ہوں۔ اس شادی سے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی جیسے میری ہو چکی ہے۔ لیکن ہوسے نبی نے اس سے کہا کہ خداوند کا یہی حکم ہے اور تمہارے والد دبلام بھی اس پر راضی ہیں۔ تم مجھ سے شادی کر لو اور ہم دونوں یہ علاقہ چھوڑ کر یروشلم چلے جائیں گے، اس طرح تم جہنم سے بھی نکل جاؤ گی۔ لہٰذا ان دونوں نے شادی کر لی اور یروشلم کے لیے نکل پڑے۔ ہوسے اور جمر نے یروشلم میں 4 یا 5 سال گزارے، جس بیچ کئی بادشاہ تخت نشین ہوئے اور اترے۔ بنی اسرائیل کی کئی ریاستوں پر اسلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسرائیلیوں نے یروشلم میں بال دیوتا کی پوجا شروع کر دی تھی اور اس کا ایک مندر بھی بنایا تھا۔ ہوسے نبی اسرائیل کو ہمیشہ خدا کی طرف بلاتے، کفر و شرک سے توبہ کرنے کا حکم دیتے اور انہیں برے کاموں سے روکتے، لیکن لوگوں نے انہیں پاگل کہتے، ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں طرح طرح سے تنگ کرتے۔ ہوسے نبی ہر وقت فکر مند اور غمزدہ رہنے لگے۔ اس بیچ جمر سے آپ کے 3 بچے ہوئے، جن کا نام آپ نے یرزیل، لومی اور لوراما رکھا، جس کے معنی خدا کو دھوکہ دینا یا خدا کے عہد کو توڑنا ہے۔ ان بچوں کے نام سن کر جب اسرائیل آپ سے یہ نام رکھنے کی وجہ پوچھتے تو آپ علیہ السلام بتاتے کہ ان کے نام تمہارے بڑی کرتوتوں کے مطابق رکھے گئے ہیں، کیونکہ تم ہی خداوند کو دھوکہ دینے والے اور اس سے رشتہ توڑنے والے ہو۔ یہ سن کر بنی اسرائیل آپ کا مذاق اڑاتے۔ ہوسے نبی کی بیوی جمر البتہ بت پرست نہ تھی، لیکن اس کا دل اب بھی جہالت اور کفر سے پاک نہ ہوا تھا۔ وہ ہوسے نبی سے کہنے لگی کہ آپ دن بھر شہروں میں گھوم کر لوگوں کو درس دیتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کے نام بھی اتنے عجیب رکھ دیے ہیں کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ شاید آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں، میں آپ سے تنگ آ چکی ہوں۔ یہ سب سن کر آپ علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے۔ وہ خدا سے دعا کرتے کہ جمر کو سیدھا راستہ دکھا۔ ایک حضرت ہوسے علیہ السلام نے کسی کام کی غرض سے
دوسرے شہر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے پیسوں اور اناج کا انتظام کیا اور اپنی بیوی بچوں کو دیکھ کر الوداع کہا۔ آپ علیہ السلام نے پڑوسیوں کو کہہ دیا کہ ان کا دھیان رکھے۔ جب آپ علیہ السلام سفر کے لیے نکل گئے تو جمر سوچنے لگی کہ وہ سامریہ میں کتنی خوش تھی، کتنے مزے کرتی تھی، لوگوں سے ملتی اور دولت کماتی تھی، اور اب اس کی زندگی کتنی بدتر ہو چکی ہے۔ شاید اس نے سامریہ چھوڑ کر اور ہوسے سے شادی کر کے بڑی غلطی کر دی ہے۔ کچھ دن بعد جمر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو ایک سپاہی کھڑا تھا۔ غور سے دیکھنے پر جمر کو یاد آیا کہ یہ تو اس کا پرانا چاہنے والا ہے جس کا نام سیمری ہے اور پہلے وہ اس کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ سمیری اس رات جمر کے ساتھ اس کے گھر رکا اور اس سے کہنے لگا کہ تمہارے جانے کے بعد سامریہ میں کوئی فاحشہ عورت بھی تمہارے جیسی خوبصورت نہیں ہے۔ لوگ تمہارے متعلق پوچھتے ہیں تم اس پاگل شخص کے ساتھ یہ کیسی زندگی بسر کر رہی، جس کے پاس نہ مال و دولت ہے نہ جائیداد، بلکہ یہ تو ایک مجنون انسان ہے جس نے اپنی عجیب باتوں سے یروشلم کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ وہ اسرائیلیوں کو بددعا دیتا ہے اور دن بھر مارا مارا پھرتا ہے۔ جمر اس قدر خود غرض ہو گئی کہ اس نے اپنے شوہر کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے تینوں بچوں کو بیچ دیا اور جو رقم حاصل ہوئی اسے لے کر سمیری سپاہی کے ساتھ سامریہ چلی گئی۔ جب کچھ دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر سے واپس آئے تو اپنے گھر کو ویران پایا۔ آپ علیہ السلام بہت پریشان اور پڑوسیوں سے پوچھا کہ ان کی بیوی بچے کہاں ہیں۔ لہٰذا پڑوسیوں نے انہیں بتایا کہ جمر نے بچوں کو بیچ دیا ہے اور وہ ایک سپاہی کے ساتھ سامریہ چلی گئی ہے۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ حوصے نبی پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور آپ علیہ السلام کا سینہ دکھ و غم سے پھٹ پڑا۔ حوصے جب گھر میں داخل ہوئے تو وہاں ایک خط پڑا دیکھا جو جمر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے اس میں لکھا تھا کہ مجھے تم سے بہتر اور مالدار انسان مل گیا ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں، مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ حوصے نبی کو بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ عورت اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے جسے میں فحش کاموں اور زناکاری کے جہنم سے نکال کر عزت کی زندگی دی اور اپنا ہمسفر بنایا، وہ مجھے اس طرح دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ آخر وہ اتنی ظالم کیسے ہو گئی ہے کہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں تک کے بارے میں نہ سوچا؟ حوصے نبی کا دل پھٹ گیا۔ آپ علیہ السلام بکھر گئی۔ جس سے انہوں نے سب سے زیادہ پیار کیا تھا اس نے انہیں دھوکہ دیا۔ حضرت حوصے علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی جمع پونجی نکالی اور اس شخص کے پاس جا کر منت و سماجت کر کے اسے رقم دی اور اپنے تینوں بچوں کو واپس لائے۔ ادھر جمر کے پاس جو رقم تھی اس سے اس نے خوب مزے کیے اور سمیری کے ساتھ 2 مہینے تک ساتھ رہی، لیکن جب پیسے ختم ہوئے تو سمیری نے بھی اسے چھوڑ دیا اور آخرکار مجبوراً جمر کو ایک بیتی نامی رئیس یہودی نے خرید لیا جس نے اس نے اپنے کنیز بنا لیا۔ وہ سامریہ میں اس رئیس کے گھر کام کرنے لگی اور اب وہیں رہنے لگی۔ ادھر حوصے نبی کے دل میں شدید غم و غصہ تھا، اس کے باوجود آپ کے دل سے جمر کی محبت کم نہ ہوئی۔ ایک رات خداوند نے حوصے سے کلام کیا اور کہا تم جمر کو اس نوجوان سے جس نے جمر کی حالت آج کنیز سے بدتر کر دی ہے اسے واپس خرید کر اپنے پاس لے آؤ۔ لہٰذا آپ علیہ السلام سامریہ پہنچے اور کئی دنوں تک اپنی بیوی کو تلاش کیا۔ آخرکار ایک دن آپ کو پتہ چلا کہ جمر اس رئیس یہودی کے گھر میں ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام فوراً وہاں پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے اس یہودی کو بتایا کہ جمر آپ کی بیوی ہے، تو وہ حیران ہو گیا کہ فاحشہ تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے۔ حوصے نبی نے اس سے گزارش کی کہ وہ جمر کو آزاد کر دے، لہٰذا 500 چاندی کے سکوں کے عوض اس نے جمر کو آزاد کر دیا۔ جب جمر حوصے نبی کے پاس آئی تو شرم و ندامت سے اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ آپ سے نظر تک نہ ملا رہی تھی، لیکن خداوند کے حکم سے حوصے نبی نے جمر کو معاف کر دیا اور دونوں واپس یروشلم چلے گئے۔ حضرت حوصے علیہ السلام کی محبت کو دیکھ کر جمر کے دل میں بھی حوصے کے لیے سچی محبت پیدا ہو گئی۔ جمر نے یہ محسوس کیا کہ اس کے بار بار دھوکہ اور دغا دینے کے باوجود حوصے کی محبت میں ذرا بھی کمی نہ آئی تھی۔ اس نے پایا کہ جو پیار و محبت وہ دوسروں میں تلاش کر رہی تھی اس سے کہیں زیادہ محبت حوصے اس سے کرتا تھا۔ تب اس کے شدید پچھتاوا ہوا اور اس نے سچی توبہ کر لی۔ حوصے اور جمر کے اس قصے میں عظیم پیغام اور سبق پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ پیغام صرف بنی اسرائیل اور امت محمدیہ کے لیے نہیں دیا بلکہ تمام انسانیت کو دیا ہے۔ اس واقعے سے اللہ رب العزت نے حوصے کو یہ محسوس کروایا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اگر وہ ہمیں دھوکہ دے تو
تو ہمیں کیسا برا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کو اس سے کہیں زیادہ برا تب محسوس ہوا جب بنی اسرائیل نے بار بار خداوند کے عہد کو توڑا اور اپنے رب کو دھوکہ دے کر دوسرے خداؤں کی عبادت میں لگ گئے۔ خدا نے ہوسے کو اس درد کا احساس کروایا تھا جو اسرائیلیوں کے دعا اور دھوکے بازی پر خدا کو ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہوسے کو یہ بھی بتایا کہ البتہ بار بار خدا کے بندے اپنے رب کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے باوجود خدا بندوں سے تب بھی محبت کرتا رہتا ہے۔ ہوسے اور جمر کی محبت کی یہ داستان بے مثال ہے اور شاید ہی ایسی کوئی داستان تاریخ میں کہیں ملتی ہے، کیونکہ یہ کہانی اس محبت کے متعلق ہے جو کبھی بدلتی نہیں، کیونکہ جمر کے دھوکے اور دغا دینے کے بعد بھی ہوسے اس سے محبت کرتا رہا۔ خدا کی محبت بھی اپنے بندوں کے لیے ایسی ہی ہے۔ ہم خداوند کو اپنے برے اعمال اور بری کرتوتوں سے بار بار دکھ پہنچاتے ہیں، ہم وہ کلام کرتے ہیں اور وہ باتیں کہتے ہیں جسے خدا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن وہ نہ ہمیں چھوڑے گا اور نہ ہی اس کی محبت میں کبھی کمی آئے گی۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس دنیا میں اگر ہمیں کوئی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ ہمارا رب ہے۔ دنیا کے لوگوں کا پیار دکھاوٹی، مطلبی یا ضرورت کے تحت ہوتا ہے، لیکن خداوند کا پیار نہ مطلبی ہوتا ہے نہ دکھاوٹی۔ وہ ہم سے ایسی محبت رکھتا ہے جو مقدس اور خالص ہے۔ تورات میں خداوند اسرائیلیوں سے کہتا ہے کہ اے میرے بندوں، میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟ اے بنی اسرائیل، میں تمہیں کیسے ان دشمنوں کے آگے ڈال دوں؟ کیونکہ میرا من تو تمہاری محبت سے پگھل چکا ہے۔ ہوسے کی طرح خداوند اسرائیلیوں کو واپس اپنانے کی قسم لیتا ہے اور اسرائیلیوں اور اپنے تمام بندوں سے کہتا ہے کہ اپنے خداوند کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ تو نے اپنی غلطیوں اور خطاؤں کی وجہ سے ہی ٹھوکر کھائی ہے۔ تو وہ وعدہ کر کے تو کبھی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا کی پوجا نہ کرے گا اور میری عبادت کرے گا، کیونکہ خدا ہی بندوں پر رحم کرتا ہے۔ ہم اپنے رب سے دور جا سکتے ہیں، لیکن خدا ہم سے کبھی دور نہ جائے گا، نہ اس کی محبت اپنے بندوں سے کبھی کم ہوگی۔ آج یہ سوال ہمیں خود سے کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے رب سے سچی محبت رکھتے ہیں یا ہم بھی اسے جمر کی طرح دھوکہ دے رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔